السلام علیکم. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سورہ آل عمران آیت 160. آج اس آیت کی تلاوت اس لیے کی جا رہی ہے کہ آج روا میں جماعت ہائے احمدیہ پاکستان کی مجلس شورا منعقد ہو رہی ہے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ حسب سابق میں براہ راست ان کی مجلس شورا سے خطاب کروں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجلس شورا
بغیر کسی روک کے، یعنی روک تو تھی مگر بغیر کسی انقطاع کے میری غیر حاضری میں اسی طرح جاری رہی ہے۔ اگرچہ دقتیں تھیں اور ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب تک رہیں گی، مگر مجلس شورا ہر سال ضرور منائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے تقاضے اس کی روح کے ساتھ پورے کیے گئے ہیں۔ اگرچہ بین ہی وہی شکل نہیں ہے جو میرے وہاں ہوتے ہوا کرتی تھی، مگر تبدیلی حالات کے ساتھ کچھ شکل کی تبدیلی بھی ضروری تھی جو اختیار کی گئی۔ یہ آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ بارہا تلاوت کر چکا ہوں، نہ صرف پاکستان کی مجلس شورا کے موقع پر بلکہ دیگر ممالک کی مجالس شورا کے موقع پر بھی انہی آیات کی اکثر تلاوت ہوتی رہتی ہے، لیکن ہر دفعہ غور پر کچھ نہ کچھ ایسا مضمون بھی سجھائی دیتا ہے جس کی طرف پہلے خیال نہیں گیا تھا، لیکن مجھے چونکہ پوری طرح یاد نہیں کہ پہلے کیا کچھ کہہ چکا ہوں، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور نکتے بھی سمجھائے گا جو اس آیت سے تعلق رکھتے ہیں، میں مختصر تبصرہ کرتا ہوں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ چونکہ تو رحمت ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ کا مطلب ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے، مگر اصل میں رحمت کا اشارہ آپ کا رحمت للعالمین ہونا ہے، رحمت کا اشارہ آپ کے رحمت للعالمین ہونے کی طرف ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، جو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد و پیش میں تھے یا جنہوں نے بعد میں آنا تھا، میرے نزدیک لِنْتَ لَهُمْ کا فعل ان سب پر واقع ہو رہا ہے، کیونکہ آپ رحمت صرف عربوں کے لیے تو نہیں تھے، آپ رحمت صرف ان کے لیے تو نہیں تھے جو غیر عرب تو تھے مگر آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ رحمت کا لفظ واضح طور پر یاد دلا رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین قرار دیا تھا، تو جس نے سارے جہان کو ایک رسی میں باندھنا ہو، جس نے کل جہان کو جو اس وقت موجود تھا یا جس نے بعد میں دریافت ہونا تھا، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جھنڈے تلے اکٹھا کرنا تھا جو خدا نے آپ کے ہاتھ میں تھمایا تھا، اس کے لیے لِنْتَ لَهُمْ کی صفت انتہائی ضروری تھی، کیونکہ اگر اکٹھا کرنے والے کو بے حد پیار اور محبت نہ ہو ان سے جن کو وہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے تو اکٹھا نہیں کر سکتا۔ بس آپ کا اکٹھا کرنے کا فعل چونکہ اس زمانے سے تک محدود نہیں تھا، اس لیے لنتا سے متعلق ہمیں لازماً یہ نتیجہ نکالنا پڑے گا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر زمانے کے انسان سے محبت رکھتے تھے، اور یہی آپ کی محبت ہے ہر زمانے کے انسان کے لیے جو ان کو ایک لڑی میں پرو دے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقلی طور پر سوچنے کی بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزرے ہوئے آج سے پہلے 1400 سال سے زائد برس گزر چکے، اور آپ کی آج کل ہم سے اور تمام بنی نوع انسان سے محبت ہمیں کیسے ایک لڑی میں پرو سکتی ہے؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں تھیں جنہوں نے آئندہ کام آنا تھا، کیونکہ اور کوئی براہ راست ذریعہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں اکٹھا کر سکتے، بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد وہ کام کیا گیا جو شخصی طور پر آپ ادا نہیں کر سکتے تھے، یعنی اپنی شخصی صلاحیتوں پر انحصار کرتے ہوئے ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ صلاحیتیں جب اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیں
تو پھر سب کچھ ادا کر سکتے تھے، ہر فریضہ ادا کر سکتے تھے۔ بس اس آیت کریمہ کا لازماً یہ مطلب نکلتا ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلاحیتیں جب خدا کی طاقتوں سے جڑ گئیں، اس وقت آپ کے دل کی تمام دعائیں آئندہ کے لیے مقبول ہوئیں، اور وہ عظیم الشان فریضہ جو سب دنیا کو باندھ دینا تھا، وہ ان دعاؤں سے نہیں، ان محبت بھری دعاؤں کے نتیجے میں بالآخر پورا ہوا اور پورا ہوگا۔ بس ہم سب کے لیے اس میں کتنا گہرا سبق ہے۔ ہم نے بھی اپنے اپنے دائرے میں لوگوں کے دل باندھنے ہیں، اور یہ دائرے پھیلتے پھیلتے اب 160 ممالک سے بھی اوپر جا چکے ہیں۔ یہاں بیٹھے ان سب کو ایک لڑی میں پرونا میرے جیسے عاجز انسان کے لیے تو یقیناً ناممکن ہے، مگر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اور دو باتوں پر انحصار کرتے ہوئے، ایک یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہماری مومد ہیں، اور ان دعاؤں کی ہواؤں کے رخ پر اگر ہم چلیں گے تو ضرور کامیاب ہوں گے۔ دوسرے، ذاتی طور پر ہم میں سے ہر ایک جو کسی ایک دائرے کا نگران ہے، اسے اکٹھا کرنا چاہتا ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ اس کے لیے دعائیں کرے اور محبت کے ساتھ دعائیں کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں محبت سے عاری نہیں تھیں۔ لنتا کے لفظ میں یہ محبت کا مضمون داخل ہے، اور رحمت کے لفظ نے اسے اور بھی اجاگر کر دیا۔ بس مجلس شورا پاکستان کو خصوصاً موجودہ حالات میں اس نقطے کو یاد رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ مخالف ہوائیں بھی چل رہی ہیں، ایسی مخالف ہوائیں چل رہی ہیں جو اس مضمون کے بالکل برعکس نتیجہ پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ جہاں جہاں بھی جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے نمایاں کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں، اور پاکستان کے باشندوں نے آنکھیں کھول کر شرح صدر کے ساتھ احمدیت کو اس لیے قبول کیا ہے کہ انہیں کامل یقین ہے کہ یہ احمدیت وہی مذہب ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے جاری ہوا، اور سرے منہ بھی اس میں فرق نہیں۔ جب تک یہ یقین نہ ہوتا، ناممکن تھا کہ پاکستان میں احمدیت پھیلتی، کیونکہ احمدیت پھیلنے کے نتیجے میں بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قدم قدم پہ قربانیاں ہیں، واقعتاً گھر جلائے جاتے ہیں، فرضی طور پر نہیں، واقعتاً گھر جلائے جاتے ہیں، اور محض اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور محمد مصطفیٰ کا پیغام قبول کر لیا۔ اس بنا پر نہیں جلائے جاتے جس بنا پر روز سینکڑوں ہزاروں بلکہ اب تو شاید لاکھوں گھر پاکستان میں جل رہے ہوں گے، اب تو ان کا شمار ہی کوئی نہیں رہا، مگر ان میں ایک بھی گھر اس بنا پر نہیں جلایا گیا کہ اس کے باشندوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا سر جھکا دیا تھا، اور وہی کچھ کرنے لگے تھے جو ان کو سنت کی تعلیم تھی۔ اس بنا پر گھر نہیں جلایا جا رہا ہے۔ اس بنا پر اگر گھر جلائے جا رہے ہیں تو صرف احمدیوں کے جلائے جا رہے ہیں، اور کوئی بھی وجہ نہیں سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے پیغام کو قبول کر لیا اور اس امام کو تسلیم کر لیا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ظاہر ہوا تھا۔ یہ ہے سارا جھگڑا، اور اتنے مشکل حالات میں آپ کو سب نومبائین کو بھی اکٹھے باندھے رکھنا ہے اور احمدیوں کو بھی اکٹھے باندھے رکھنا ہے۔ ایک ایسا دور آیا تھا جب احمدیوں میں انتشار شروع ہو چکا تھا، یعنی میری عدم موجودگی میں ایک ایسا وقت بھی آیا تھا، اور یہ انتشار بالارادہ ملا کی طرف سے اس طرح پھیلایا جا رہا تھا کہ
جماعت احمدیہ کی اصل تعلیم ان تک پہنچانے کے سارے راستے بند کر چکے تھے اور جماعت احمدیہ کے خلاف ہر بات ان تک پہنچانے میں وہ آزاد تھے، اور اس سلسلے میں ان کا ریڈیو اور ان کی ٹیلی ویژن بھی ممید اور مددگار تھی۔ یہ وہ دور تھا جو میرے لیے سب دوروں سے زیادہ سخت تھا، کیونکہ کوئی راستہ نہیں نکل رہا تھا کہ کس طرح ہم احمدیوں کو یہ سمجھائیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی تعلیم کے خلاف یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے، اس میں ایک ذرہ بھی سچائی نہیں، جو اس وقت کثرت سے خصوصاً دیہاتی جماعتوں میں کیا جا رہا تھا، اور اس کے جواب میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کبھی مربی کوئی پہنچے بھی تو دیر کے بعد ایک مربی کا پہنچنا، جب اس کے جانے سے پہلے ہی بہت سے دل میلے ہو چکے ہوتے تھے، ان لوگوں کو مربی کی بات سننے سے بھی محروم کر دیتا تھا۔ یہ ایک بہت ہی بھیانک دور آیا ہے ہماری تاریخ میں، جس کا علاج ہمارے بس میں نہیں تھا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ ایم ٹی اے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس کا جواب دیا اور گھر گھر ہماری آواز پہنچنے لگی اور دشمنوں تک بھی یہ آواز پہنچنے لگی اور شدید مخالفین تک بھی یہ آواز پہنچنے لگی، اور اندر اندر ایک انقلاب کے رونما ہونے کی داغ بیل ڈال دی گئی۔ یہ بھی اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی دعاؤں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے یہ بات رونما ہوئی ہے۔ جیسا کہ میں نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اب ثبوت پیش کر رہا ہوں کہ دیکھ لو یہ ہمارے ساتھ ہیں، ورنہ دنیا میں اور کوئی جماعت نہیں، خواہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتی ہو، جس کو خدا تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہو کہ 24 گھنٹے اس کی آواز تمام دنیا کی غلط فہمیاں دور کرنے اور اسلام کی سچائی کو ثابت کرنے میں ہر کونے تک پہنچے۔ دنیا کا کوئی بھی گوشہ ایسا نہ ہو جو اس آواز سے محروم رہ جائے۔ بس یہ آپ کو سمجھانے کی خاطر تفصیل بیان کی ہے ایم ٹی اے کی، مگر آپ لوگوں کے لیے اس میں جہاں ایک خوشی کا اور شکر کا مقام ہے، وہاں کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں جو آپ پر عائد ہوتی ہیں۔ ایم ٹی اے کو عام کرنے کے لیے جماعت احمدیہ نے بہت کوشش کی کہ جس حد تک بھی ممکن تھا اینٹیناز مہیا کیے جائیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق بھاری تعداد میں جماعتوں کو وہ اینٹیناز مہیا ہیں جو ایم ٹی اے کا پیغام سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی وہ آواز جو خلیفہ کی آواز براہ راست ان کو باندھنے کے لیے ممید ہو سکتی تھی، وہ پہلے شاذ کے طور پر احمدی کانوں تک پہنچا کرتی تھی، اب وہ روز بلا ناغہ ہر لمحہ ان تک پہنچ رہی ہے۔ اتنا عظیم الشان احسان ہے کہ اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں، عمر بھر شکر ادا کرتے رہیں تو وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی مشکلات جو پیدا ہو رہی ہیں ان پر بھی غور کرنا ہوگا۔ جن جگہوں میں یہ آواز پہنچ رہی ہے ان میں حکمت اور دانائی کے ساتھ اس معاملے کو پھیلانا چاہیے۔ بعض لوگ کم فہمی کے نتیجے میں یا تبلیغ کے جوش میں زیادتی کی وجہ سے بغیر جائزہ لیے کہ کوئی شخص شریف ہے یا شریر ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے، سیدھا صاف ہے یا منافقت رکھتا ہے، وہ اپنے شوق میں ان کو ایم ٹی اے پر دعوت دینے لگ جاتے ہیں، اور بہت دفعہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ شخص ارادتاً کھوج لگانے کی خاطر آتا ہے اور جا کر رپورٹ کر دیتا ہے تھانوں میں کہ یہ ایم ٹی اے کے ذریعے احمدیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو پکڑو۔
اور بعض دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایم ٹی اے کے ذریعے فحش باتیں پھیلا رہے ہیں، اور اس صورت میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ گھیراؤ کر کے آ جاتے ہیں، اس جگہ کا پتھراؤ ہوتا ہے جہاں ایم ٹی اے دکھائی جا رہی ہے، اور یہ ہدایت کا رستہ حکومت کی طرف سے جبراً بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ کم جگہوں پر ہوتا ہے، لیکن جب بھی ہوتا ہے تکلیف کا مجھے بنتا ہے۔ اس صورتحال کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا، یعنی اس صورتحال سے انصراف کر کے اپنے مقصد کو پایا جا سکتا تھا۔ تو ایک تو آپ لوگ جو میری آواز کو سن رہے ہیں وہ یہ بات دوسروں تک بھی پہنچائیں اور اپنی حکمت عملی کو پہلے سے زیادہ مضبوط کریں۔ لیکن اب میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ جب واپس جائیں تو اپنے گاؤں میں یہ بات پھیلائیں، کیونکہ آپ کی واپسی سے پہلے اس لمحے ان سب گاؤں تک یہ آواز براہ راست پہنچ رہی ہے جو آپ نے مجھ سے سن کر آگے پہنچانی تھی۔ آپ کا چونکہ انتظام سے تعلق ہے، اس لیے انتظامیہ پہلو کے لحاظ سے آپ مستعد ہو جائیں، لیکن جہاں تک احمدی عوام الناس کا تعلق ہے وہ براہ راست آواز سن رہے ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس پر عمل کر رہے ہیں اور کریں گے۔ دوسری بات جو اس تعلیم میں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نرمی کا جو پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں بیان ہوا ہے، اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ فاعف عنہم واستغفر لہم، کہ جن کے لیے تیرا دل نرم ہو گیا، جن کی محبت میں تم مبتلا ہو گیا، ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی، ان سے غلطیاں ہوں گی، اور جب غلطیاں ہوں گی تو اس وقت ان سے نرمی کا سلوک کرنا۔ اگر سختی سے پکڑ کی گئی تو اس کے نتیجے میں یہ لوگ تجھ سے دور ہٹنے لگ جائیں گے۔ یہ جو نرمی کا سلوک ہے اور قریب کرنا ہے، اس مضمون پر میں پہلے تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں کہ ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی تعلیم کو نافذ کرنے کی خاطر ان لوگوں سے ناراض نہیں ہوتے تھے جو اس راہ میں روک بنا کرتے تھے، یا منہ سے تو اقرار کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور عملاً بعض دفعہ ایسی کوتاہیاں ہو جاتی تھیں کہ وہ غلامی کے تقاضے پوری نہیں کرتے تھے۔ تاریخ اسلام بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے، یا اگر بھری پڑی نہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ تاریخ اسلام سے قطعیت سے ایسے واقعات ثابت ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی انفرادی طور پر لوگوں سے ناراض ہوئے، صحابہ سے ناراض ہوئے، کبھی اجتماعی طور پر بڑے گروہوں سے ناراض ہوئے، اور آپ کی ناراضگی میں ایک عزم پایا جاتا تھا۔ یہ پہلو خاص طور پر قابل غور ہے کہ آپ کی ناراضگی میں آپ کے دل کا طبعی غصہ شامل نہیں تھا، آپ کی ناراضگی میں ایک عزم پایا جاتا تھا جو دل کی نرمی کے برعکس کام کرتی تھی۔ یعنی آپ کی ناراضگی چونکہ اللہ کے لیے تھی اور ایسے دل سے اٹھ رہی تھی جو نرم تھا، جو رحمت تھا، جو محبت کے سوا کچھ جانتا نہیں تھا۔ اس لیے آپ کو ناراضگی بنانے کی خاطر خالصتاً اللہ کی مرضی پر انحصار کرنا پڑتا تھا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ ناراض ہوں لیکن دل میں ان کے لیے درد محسوس نہ کریں۔ ناراض ہوتے تھے تو دل میں درد محسوس کرتے تھے، دل میں درد محسوس کرتے تھے تو ان کے لیے دعائیں اٹھتی تھیں۔ یہ مضمون ہے جس کا فاعف عنہم سے تعلق ہے، عفاف عنہم سے تعلق ہے۔ واستغفر لہم، اب عفو کافی نہیں ہے جب تک ان کے لیے بار بار استغفار نہ کیا جائے۔ ابھی عجیب مضمون ہے کہ بظاہر تو یوں لگتا ہے جیسے کرے کوئی اور بھرے کوئی، یعنی گناہ کسی اور نے سرزد کیا اور معافیاں
حضرت رسول اللہ مانگیں، لیکن اس کے سوا آپ کی رحمت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ سب دنیا کے گناہوں کے لیے آپ نے استغفار کیا ہے، بس عیسائیوں کے لیے اس میں ایک سبق ہے، کوئی اور کفارہ گناہوں کا استغفار کے سوا ممکن نہیں ہے، کیونکہ استغفار سے گناہ جھڑتے ہیں، اور گناہوں کا بوجھ اٹھانے سے گناہ جھڑتے نہیں بلکہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص کو کہا جائے کہ کرو گناہ، تمہارا بوجھ میں اٹھا لوں گا، تو اس سے اس کے گناہ جھڑ کیسے جائیں گے؟ اس کی تو حوصلہ افزائی ہوگی مزید گناہ کرنے کے لیے۔ لیکن استغفار کے نتیجے میں اگر وہ مقبول ہو جائے تو گناہوں کا رجحان ختم ہو جاتا ہے، وہ مٹی کے نیچے دفنا دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایسا شخص پھر اس قابل ہوتا ہے کہ وہ دل کی صفائی اور نیت کی نیکی کے ساتھ قابل اعتماد ہو جائے۔ جب یہ ہو تو پھر ان سے مشورہ کرنا ہے۔ بے ایمانوں، بددیانت لوگوں اور گندے لوگوں سے مشورے کا قرآن کریم میں کہیں بھی حکم نہیں ہے۔ اس مضمون کو آپ سمجھیں کہ آپ کو مجلس شورا پر بلایا گیا ہے تو قرآن کریم کی اس تعلیم کی روشنی میں بلایا گیا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، پہلے ان کی صفائی کرو، ان کو پاک کرو، ان کو اس لائق بناؤ کہ وہ مشورہ دے سکیں، اور جب وہ ایسے ہو جائیں تو ان کو مشورے کے لیے بلاؤ۔ جب مشورے کے لیے بلایا جائے تو تعلقات اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ لنت لہم کا مضمون پیچھے نہیں رہ جاتا بلکہ آگے بڑھتا ہے، کیونکہ جب بھی آپ کو کوئی شخص مشورے کے لیے بلائے تو آپ اپنے دل میں اس بات پر غور کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی اہمیت کیا سمجھ رہے ہیں۔ اس وقت جب کوئی مشورے کے لیے بلاتا ہے تو آپ ایک قسم کا اعزاز پاتے ہیں اپنے دل میں کہ میرا اعزاز کیا گیا، اور جس کا اعزاز ہو اگر وہ اس طرح پاک و صاف ہو چکا ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنا دیا تھا، تو پہلے سے بڑھ کر آپ کی محبت میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ بس یہ مشورے کا نظام ہے جو ہم نے ساری دنیا میں قائم کرنا ہے، اور یہی مشورے کا نظام ہے جو اس وقت مجلس شورا میں نمونے کے طور پر قائم ہونا چاہیے۔ یہ نمونہ لے کے لوگ پھیلیں، کیونکہ عامت الناس بعض دفعہ یہ باتیں سنتے تو ہیں مگر نمونہ نہیں بن سکتے۔ شورا کے نمائندگان کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کو سمجھ کر ان میں نمونہ بنے، کیونکہ انہوں نے واپس جا کر مشورے کرنے ہیں۔ یہ ایک اور پہلو ہے جس کی طرف میں خصوصیت سے متوجہ کرتا ہوں کہ مشورے صرف ایک سطح پر نہیں، یعنی مرکز کی سطح پر نہیں، بلکہ ہر سطح پر جہاں احمدیوں کو مشوروں کے لائق بنانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، وہاں سے نمائندوں کے چلنے سے پہلے بھی مشورے ہوئے تھے، اور ہر ایسی جگہ جہاں سے نمائندے آئے ہیں وہاں ان نمائندوں کی واپسی پر بھی چھوٹی چھوٹی مجالس شورا منعقد ہوں گی، کیونکہ میری آواز تو آپ سب دنیا میں سب لوگ سن رہے ہیں جو ڈش اینٹینا کے ذریعے مجھ سے تعلق قائم کر چکے ہیں، مگر مشاورت میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ تو نہیں سن رہے آپ۔ اس لیے میں اب جس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ نہیں کہ میری بات کو دوبارہ پہنچائیں، میں اس طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ میری بات کو سمجھ کر اپنے وجود کا حصہ بنائیں، اور مجلس شورا میں اس کی روشنی میں، یعنی میری نصیحتوں کی روشنی میں جو بھی کارروائی ہوئی ہے اسے اپنے دل کے کوزوں میں سمیٹیں اور محفوظ کریں، اور واپس جا کر اپنے اپنے گاؤں یا شہروں میں اسی طرح کی مجلس شورا بنائیں
जैसी कि आपके चलने से पहले वहाँ बनाई गई थी। और कोशिश करें कि हर जमात का फ़र्द इस वापसी के मजलिस शूरा में शामिल हो। वहाँ आप उनको समझाएं कि बहुत सी बातें थीं जो मुख्तलिफ जमातों की तरफ से पेश की गईं, लेकिन हिकमत से खाली थीं। उन पर अमल दरामद हो ही नहीं सकता था इन हालात में, या अमल दरामद का कोई जवाज़ नहीं था, इसलिए कि वो सारी उन मशवरों के अमल दरामद का जवाज़ कोई नहीं था, क्योंकि वो बहुत से ऐसे मशवरे हैं जो मैं देख चुका हूँ जिनसे ताल्लुक़ में मैं ख़ुद तफसील से हदायतें दे चुका था। तो अब बार बार वही मशवरे उठाकर मजलिस शूरा में भेजे जाएं, ये तो कोई माकूलियत नहीं है। ये तो सिर्फ गोया नंबर बनाए जा रहे हैं। हमें भी एक अच्छी बात आती है, वो भी आप करें। वो जाकर समझाएं उन लोगों को कि जो अच्छी बात आपको आती है वो तो साल हर साल से खलीफतुल मसीह की तरफ से हमें कही जा रही है। मशवरा ये नहीं होना चाहिए था कि ये भी अच्छी बातें, इन पर गौर करें, इन पर अमल करना है कि नहीं। मशवरा ये होना चाहिए था कि अमल नहीं हो रहा, किस तरह अमल करना है, या पूरी तरह अमल नहीं हो रहा, इस पर पूरी तरह कैसे अमल किया जा सकता है। ये पहलू है जिस पर अब आपको जोर देने की ज़रूरत है। फ़ैज़ा अज़म था फ़तवक्कल अल्लाह। अब ये अज़म का पहलू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसे ताल्लुक़ रखता था, वो आपसे भी ताल्लुक़ रखता है। जब एक फ़ैसला कुल नतीजे तक पहुँचें और जमाती तौर पर मरकज़ की मंजूरी के बाद ये तय हो जाए कि हमने ये करना है, फिर अज़म के साथ करना है। अज़म का मतलब है ऐसा रेजोल्यूशन, ऐसा कवी इरादा कि जिसको टाला ना जा सके। उठना, बैठना और बर्खास्त होना हमारी मजलिस शूरा का काम नहीं। ऐसी मजालिस शूरा देखनी है तो बाहर दुनिया में निकल कर देख लें। हमारी मजालिस शूरा का काम यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में आपके जैसा पुख्ता अज़म इख्तियार करने की कोशिश करें। वो अज़म ऐसा था कि नामुमकिन था कि वो टल जाए, और वजह उसकी बयान हो गई, फ़तवक्कल अल्लाह। जिस अज़म में किसी अजीम और ताकतवर हस्ती पे तवक्कुल ना हो या उसकी पुष्टपनाही ना कर रही हो, वो अज़म गैर मुतज़ल्ज़िल हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े अज़म करने वाले हमने देखे हैं, सियासत की दुनिया में उनकी बेशुमार मिसालें हैं कि फ़ैसले किए कि ये ज़रूर होगा, ये करके रहेंगे, हो नहीं सकता कि ना हो, और दूसरे दिन सियासत की क्या पलट गई और उनका कोई मददगार और कोई मुइन नहीं रहा, और उन अज़ाइम से उनको लाजिमन पीछे हटना पड़ा या खुद अपने हाथों उन अज़ाइम को तोड़ना पड़ा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक भी ऐसा वाक़या नहीं कि आपने अज़म कर लिया हो और फिर उस अज़म को टाल दिया हो। वजह यह है जो यहाँ इस आयत करीमा में बयान हुई है, फ़ैज़ा अज़मता तवक्कल अल्लाह। आपका आज़म किसी अना के नतीजे में नहीं था। आपका आज़म ये ज़ाहिर नहीं करता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बेहद मजबूत इरादे के हैं। आपका आज़म ये ज़ाहिर करता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह पर ईमान कामिल है, और जो भी अज़म करते हैं वो उसकी रज़ा की खातिर करते हैं, और जिसकी रज़ा की खातिर करते हैं वो बड़ा ताकतवर है, बहुत कादिर है, हर चीज़ पर कादिर है। इसलिए इस यकीन के बाद आपके पीछे हटने या अज़म के मुतज़ल्ज़िल होने का सवाल ही बाकी नहीं था। ये आज़म हमने भी करने हैं तवक्कुल अल्लाह की शर्त के साथ, और हमारे अज़ाइम में जितना तख़्फ़ा होगा उतना ही तवक्कुल अल्लाह का उन्सुर बढ़ेगा।
اگر عزائم تقوی سے خالی ہوں تو توکل علی اللہ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. بس جو فیصلہ کرنا ہے وہ تقوی کی روح کے ساتھ کرنا ہے، جو مشورہ دینا ہے وہ تقوی کی روح کے ساتھ دینا ہے. پھر جب اس کو اپنا لیں گے تو توکل کا مضمون شروع ہوگا اور پھر آپ کے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال نہیں. مثلا ایک آپ عزم کر چکے ہیں کہ آپ نے پاکستان میں احمدیت کا قدم لازماً آگے بڑھانا ہے. بڑے سخت مخالفانہ قوانین ہیں، بڑے مظالم ہیں جو آپ کی راہ روکے کھڑے ہیں اور آپ کے گھروں میں داخل ہو کر آپ پر تعدی کرتے ہیں. یہ وہ بات ہے جس کا عزم سے تعلق ہے. جو کچھ کوئی کر گزر سکتا ہے اس کو کہیں تم کر گزرو، ہم ہرگز تمہیں جائز موقع نہیں دیں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا. جائز موقع مخالفت کا نہیں دیں گے، لیکن جانتے ہیں کہ تم نے ناجائز مخالفت سے باز نہیں آنا. بس تمہاری ناجائز مخالفت ہمارے جائز عمل کی راہ نہیں روک سکتی، ہمارے جائز عزم کی راہ نہیں روک سکتی، ہمارے توکل کو متزلزل نہیں کر سکتی. یہ چیز ہے جو میں بارہا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، پیغامات میں بھی اور تقریروں میں بھی، مگر یہ ایک باریک رستہ ہے، اس کے تقاضے بہت سے لوگ پورے نہیں کر سکتے. ان دو باتوں کے درمیان توازن رکھنا. عقل اور فراست کو چاہتا ہے لیکن تعلیم کو نہیں، اور اس عقل اور فراست کو چاہتا ہے جو ایمان کے نتیجے میں اور تقوی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. بس تقوی پر نظر رکھنا، آخر اسی پر تان ٹوٹے گی. ساری پاکستان کی جماعتیں تقوی کے لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے توقعات کے معیار پر پوری اترنی چاہیے. اور اس پہلو سے مجلس شورا کے نمائندگان جب واپس جائیں گے تو آنکھیں کھول کر دیکھیں، کیونکہ اکثر آنکھیں میں نے دیکھا ہے کہ کھلتی نہیں ہیں اور غافل رہتی ہیں. کثرت کے ساتھ ایسی جماعتیں ہیں جن میں صاحب تقوی اکثریت میں نہیں ہے. صاحب تقوی کی کمی ہے اور تقوی کے نام پر مشورے دینے والے بے شمار مل جائیں گے. یہ مصیبت ہے جو ہمارے سامنے شیر کی طرح منہ کھولے کھڑی ہے. اس کے خلاف جہاد ضروری ہے، اور یہ جہاد آنکھیں کھولے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. جیسے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، میں کس دف سے منادی کروں؟ میرا بھی وہی حال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح موعود کی غلامی اور پیروی میں. جو باتیں میں کہتا ہوں، کہتے ہوئے بعض دفعہ اپنے سامنے چہرے دیکھ رہا ہوتا ہوں اور علم ہوتا ہے کہ ان کو پوری بات نہیں سمجھ آ رہی، سر کے اوپر سے نصیحت گزر گئی ہے. دل کو اس طرح انہوں نے جھنجھوڑا نہیں کہ دل کی آنکھیں کھل جائیں. اور جب تک یہ آنکھ نہیں کھلے گی آپ کو وہ ترقیات نصیب نہیں ہو سکتی جن کے متعلق قرآن کریم نے ہم سے وعدہ کیا ہے. بس جماعتوں کو جھنجھوڑتے رہیں، بار بار جھنجھوڑیں، صبح جھنجھوڑیں، شام کو، رات کو جھنجھوڑتے چلے جائیں یہاں تک کہ ان کی آنکھیں کھلیں. ان کو کہو تم اپنی روزمرہ کی زندگی میں متقی نہیں ہو، اپنے معاملات میں متقی نہیں ہو. جو جھگڑے چل رہے ہیں، جو دنیا داریاں ہو رہی ہیں، جو پیروی ہو رہی ہے دنیا کمانے کی، دین سے بے خبر ہو کر جو چھوٹے چھوٹے وراثت کے جھگڑے چل رہے ہیں، یہ بھلا متقیوں میں بھی ہو سکتے ہیں؟ ناممکن ہے. جس قسم کے جھگڑے وہاں چلتے ہیں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہر شعبے میں سے تقوی کو نکال کے باہر پھینک دیا جاتا ہے. یہ احساس ہے جو شعوری طور پر
دل کو جھنجھوڑنے والا ہونا چاہیے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہ احساس ایک دفعہ پیدا ہو جائے تو خدا کے خوف سے جان نکلنے لگتی ہے۔ انسان اپنی زندگی پر نظر ثانی کرتا ہے، اپنے روزمرہ پر نظر ثانی کرتا ہے، جانتا ہے کہ اس کے دعوی کے عین مطابق اس کے اعمال نہیں ہیں۔ کوشش تو کرتا ہے کہ اعمال دعوی کے مطابق ہو جائیں، مگر اگر وہ سچا ہے اور متقی ہے تو پہچان لے گا کہ ابھی اعمال اور دعوی میں بہت فرق ہے۔ یہ بات ایسی ہے جس کو پوری طرح باشعور طور پر سمجھنے کے بعد پھر آپ کا قدم بغیر روک ٹوک کے آگے بڑھے گا۔ پاکستان سے بہت سی خبریں مل رہی ہیں، ان میں جن میں بہت زیادہ زیادتی کی جا رہی ہے، محض اس وجہ سے کہ احمدیت پھیل رہی ہے اور مولوی کی جان نکلی ہوئی ہے اس خوف سے، یہ تو پھیل جائیں گے، یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اس کو یہ غم ہے اور مجھے یہ فکر کہ جو پھیل رہے ہیں وہ سچے بھی ہیں کہ نہیں، وہ واقعتاً اس لائق ہیں کہ وہ احمدیت کی آغوش میں آ جائیں، اور اگر نہیں ہیں تو ان کو سنبھالنے کے لیے ہماری جماعت کیا کوشش کر رہی ہے۔ مولوی کو اور فکر لاحق ہے، مجھے اور فکر لاحق ہے۔ مولوی کو عددی فکر ہے، اس کی بلا سے وہ شخص جو اس کے نزدیک احمدیت سے مرتد ہوتا ہے، نیک ہو یا بد ہو، ایک جگہ بھی سارے پاکستان میں یہ واقعہ نہیں ہوا کہ کوئی شخص مولوی کے بہکاوے میں آ کر مرتد ہو گیا ہو اور مولوی نے اس کو نیک بنانے کی کوشش شروع کر دی ہو۔ وہ بیچارہ آپ نیک نہیں ہیں، اس نے دوسرے کو کیا نیک بنانا۔ ان کو چھوڑ دیتے ہیں شیطان کے حوالے کر کے، اور یہ قطعی ثبوت ہے کہ یہ ارتداد ہے، یہ قبول اسلام نہیں ہے۔ ارتداد کے نتیجے میں دل کی خباثتیں بڑھتی ہیں، قبول اسلام کے نتیجے میں دل گناہ کے داغوں سے دھوئے جاتے ہیں۔ اب یہ ایک اتنا نمایاں امتیاز ہے کہ سارے پاکستان میں 100% وضاحت کے ساتھ یہ امتیاز اپنا جلوہ دکھا رہا ہے۔ ایک مثال اس کے برعکس آپ نہیں دیکھیں گے۔ جب بھی کسی احمدی کو توڑا ہے انہوں نے، وہ نیک نہیں ہوا، وہ بد سے بدتر ہوا، اور ہر معاملے میں پوری بے حیائی اختیار کر لی۔ دیانت بھی گئی، امانت بھی گئی، تقوی، نیکی، ایک دوسرے سے سلوک، سب چیزیں ختم ہو گئیں، اور اس کو اتنا مزہ آیا اس چھٹی میں کہ چلو جی سارا بار اتار کے پھینک دیا۔ مصیبت پڑی ہوئی تھی جماعت احمدیہ میں، یہ کرو اور یہ نہ کرو، اور یہ تعلیم جو تھی اس نے رستے روکے ہوئے تھے۔ تو یہ جنت للکافر ہے جو وہاں مولوی بنا بنا کر احمدیوں کے سامنے پیش کر۔ اور آپ دوبارہ غور کر کے ان سارے معاملات کو دیکھیں، آپ کو یہی تصویر نظر آئے گی۔ کئی لوگ ایسے تھے جن کو میں جانتا تھا، اچھے بھی کچھ نہ کچھ شریف ضرور تھے، جب سے احمدیت سے چھٹی کی ہے ان کے چہروں سے کراہت آنے لگ گئی ہے، ان کے گناہ ان کے چہروں کو کالا بنا رہے ہیں۔ بس یہ تفریق اپنے پیش نظر رکھیں، اور جن لوگوں کو بھی آپ احمدی بناتے ہیں ان کی احمدیت کی فکر کریں، ان کا گھیرا ڈالیں، ان کو طرح طرح سے بار بار احمدی بنا کر احمدی کر دکھائیں۔ گزشتہ ادوار میں بعض چند سال پہلے تک بعض ایسی بیعتیں ہوئیں جن میں بیعت کنندہ نے تقوی سے پورا کام نہیں لیا۔ اب جب میری یہ نصیحت ان تک پہنچی کہ جو نئے احمدی ہو چکے ہیں، مجھے بتاؤ کہ آیا وہ چندوں کے نظام میں بھی شامل ہیں، آیا وہ جرأت سے اس نئے سینسس میں اپنا نام احمدی لکھوائیں گے کہ نہیں، تو اس نصیحت کو بھی غلط سمجھا گیا۔ دوڑ شروع ہو گئی کہ زیادہ احمدیوں پہ
سینسس میں احمدی کے زیادہ نو احمدیوں کے سینسس میں احمدی فارم بھرنے کے نتیجے میں ہماری کارگزاری کے خانے بھر جائیں گے اور یہ سمجھا جائے گا کہ واہ واہ اس شخص نے اور اس جماعت نے تو کمال کر دیا ہے، اتنے آدمیوں کو سینسس میں احمدی ثابت کر دیا ہے۔ بعض جگہ اس کے نتیجے میں فساد ہوئے، معصوم احمدی رد عمل کے طور پر بہت تکلیفوں میں مبتلا کیے گئے، بعض جگہ ان کے کثرت سے ان کے گھر یا ان کی دکانیں چلا دی گئی۔ مجھے یہ یقین تھا کہ یہاں غلطی لازماً ہماری اپنی ہوگی، چنانچہ میں نے بار بار جستجو کی مجھے ان باتوں کا جواب دو کہ وہ صاحب جن کے خانے پر میں احمدی لکھا گیا تھا 2 سال یا 3 سال پہلے احمدی ہوئے تھے، کیا اس عرصے میں انہوں نے ایک آنے کا بھی چندہ دیا؟ کیا اس عرصے میں انہوں نے کسی احمدیہ مسجد میں نماز ادا کی؟ پہلے تو اس جواب سے اعتراض کیا جا رہا تھا، مگر میں بھی عزم کی بات ہو رہی ہے، اس معاملے میں عزم رکھتا ہوں، جب تک طے تک نہ پہنچوں چھوڑتا ہی نہیں بات کو۔ اتنے خطوط لکھوائے کہ آخر ان کو جواب دینا پڑا، اور جواب یہ تھا کہ یہ صاحب اور ان کا خاندان جب سے احمدی ہوئے ہیں ایک آنا بھی جماعت میں چندہ نہیں دیا، کسی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، بلکہ احمدی چھوڑ کے غیر احمدی مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ کبھی جمعے پہ اتفاقاً چلے گئے تو چلے گئے، اور وہ جانا اتفاقاً ہی ہو مگر ثابت کرتا ہے کہ ان کا احمدیت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، احمدیت کا پیغام ہی ان کو نہیں پہنچا ہوا۔ تو اگر آپ بھرتی کی خاطر لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں تو یہ وہ پہلی اینٹ ہے جو کج رکھی گئی، اور اس پر اگر فلک تک بھی آپ تعمیر کریں گے تو ساری عمارت ٹیڑھی چلے گی۔ اس لیے اپنے دل کا تقویٰ جانچنے کی ضرورت ہے۔ کوئی شخص بھی اس لیے تبلیغ نہ کرے کہ مجھے دکھا سکے، اگرچہ بعض تبلیغ کرنے والے اس نیت سے مجھے بتاتے ہیں کہ میری دعائیں ان کے شامل حال ہو جائیں گی، مگر ان کے دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک وہ اس لیے مجھے بتا رہے ہیں کہ کارکردگی کے نمبر لکھے جائیں اور وہ زیادہ متقی شمار ہوں، تو ہرگز خدا کے رجسٹر میں متقی کے طور پر نہیں لکھے جائیں گے۔ ان کی کوششوں کے نتیجے میں جو احمدی بنائے گئے تھے وہ آخر آپ سے بے وفائی کریں گے، اور جب خصوصیت سے ملا اس بات کی تلاش میں ہے کہ کہیں سینسس میں احمدیوں کی تعداد نہ بڑھ جائے، اور اس کے پیچھے مرکز کا ایک وزیر بیٹھا ہوا ہے جو مسلسل ان کی رہنمائی کر رہا ہے اور حکم دے رہا ہے ڈپٹی کمشنروں کو اور کمشنروں کو کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ مولوی اس کی نظر میں لائیں لازماً ان لوگوں کو قید کرو اور ان پر طرح طرح کے مظالم کرو اور کوشش کرو کہ یہ اپنے عہد سے پھر جائیں۔ یہ جب کوشش ہو رہی ہو ساتھ ساتھ اور اس کے قطعی شواہد مجھ تک پہنچ رہے ہوں کہ جو اپنی دانست میں راجا بنا ہوا ہے وہ عام انسان کہلانے کا بھی مستحق نہیں، دھوکہ دے رہا ہے دنیا کو، اور مولویوں کے ساتھ مشورے کرتا ہے اور حکومت کے بڑے کارندوں کو حکم دیتا ہے، اور اس حکم سے مجبور ہو کر جب ہمارے احمدی حضرات ان تک پہنچ کے صورتحال واضح کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو تمہیں پتہ نہیں ہم بے بس ہیں، ہم احکامات کی تعمیل میں بے بس ہیں جو اوپر سے آتے ہیں، اگرچہ انہوں نے بتایا نہیں کہ کس سے آتے ہیں، لیکن ہماری دوسری معلومات، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا مولوی بڑبولا بہت ہے، وہ اپنا فخر بنانے کی خاطر مجالس میں باتیں کرتا ہے کہ راجہ ظفر الحق نے ہمیں آرڈر دیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، حکومت تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس طرح وہ مولوی کا بڑبولا پن
ہمارا مددگار ہو جاتا ہے، اور افسر یا اعلیٰ افسر یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ اوپر کے احکامات سے مجبور ہے، لیکن اکثر